آج کی خوبصورت اور بابرکت صبح میں نور سحر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید اور صبح خیر۔ ناظرین، آج جو ٹاپک میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ ٹاپک ہے تم دنیا کے نور ہو۔ تو آئیں کتاب مقدس میں سے اس کو پڑھتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ لکھا ہے تم دنیا کے نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ خدا ان کے کلام پر اس کی برکت ہو۔ کہا گیا کہ تم دنیا کے نور ہو، اور جو نور ہے اس کی مثال بتائی گئی ہے کہ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور جب چراغ جلایا جاتا ہے تو چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں رکھا جاتا بلکہ کہاں پہ رکھا جاتا ہے؟ چراغ دان پر۔ اب تو آپ کے پاس جو ہے بہت سی لائٹس ہیں، کمکمے ہیں، کہاں پہ لگاتے ہیں؟ کبھی نیچے نہیں لگاتے ہیں بلکہ کہاں پہ لگاتے ہیں؟ آپ کے کمروں میں جو روشنی ہے وہ کہاں پہ لگی ہوئی ہے؟ وہ اونچی جگہ پر لگی ہوئی ہے، اوپر رکھی جاتی ہے۔ اور خدا جب سورج طلوع کرتا ہے، جیسے آج صبح یہ ہو رہا ہے سارا یہاں پہ، تو کہاں پہ؟ وہ اوپر بلندی پر ہے۔ چراغ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، نور ہمیشہ اونچائی پر ہوتا ہے۔ اور لکھا ہے جو شہر پہاڑ پر بسا ہے، یعنی بلندی پر، نور کا مقام ہی جو ہے وہ کیا ہے؟ بلندی۔ نور کا مقام بلندی ہے۔ خدا نور ہے، اس لیے وہ عالم بالا سب سے بلند ہے، وہ نور ہے۔ تو چراغ کی جو جگہ ہے وہ نیچے نہیں ہے، چراغ کی جو جگہ ہے وہ بلندی کی جگہ ہے، نور کی جو جگہ ہے وہ بلندی کی جگہ ہے۔ اس لیے جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں رکھے جاتے بلکہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ چراغ دان پر، اور اس سے سب گھر والوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ کے نور کے کام ہیں ان کو دیکھ کر لوگ دیکھیں، تمہارے نور کے کاموں کو لوگ دیکھیں، اور لوگ دیکھ کر کس کی کرے جی؟ خدا کی تمجید اور ستائش کریں۔ تو اس کے لیے نور ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ ہم نور اعمال کے اعتبار سے نہیں ہیں۔ نور ہونے کے لیے جو شرط ہے وہ اعمال نہیں ہے، اعمال مشروط ہیں۔ پہلے شرط ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو چیز ہے وہ اس کے ساتھ مشروط بعد میں آتی ہے۔ پہلے جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ شرط۔ تو نور ہونے کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ہم ذات خدا کو قبول کرنے کے سبب سے جو نور ہے اسے قبول کرنے کے سبب سے نور ہیں۔ ہم نور ہیں ذات خدا کو قبول کرنے کے سبب سے، ہم نور ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ یعنی جو نور ہمارے اندر ہے وہ نور جو ہے وہ کوئی الفاظ کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ نور جو ہے وہ تشبیہ کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ نور جو ہے وہ زندگی کے اعتبار سے۔ ہمارے نور ہونے کی شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ کہ نور زندگی ہمارے اندر ہے۔ اور لکھا ہوا ہے کہ مسیح کے تعلق سے وہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ جو ہے وہ دنیا کا نور ہے۔ اس نے کہا میں دنیا کا نور ہو کر آیا ہوں۔ اور یوحنا کے پہلے باب میں اس طریقے سے لکھا ہے کہ یوحنا جو بپتسمہ دینے والا ہے اس کے تعلق سے مرقوم ہے کہ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا کہ نور کی گواہی دے۔ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا۔ مسیح کے تعلق سے لکھا ہے حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے، وہ دنیا میں آنے کو تھا، وہ دنیا میں تھا، اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ حقیقی نور، حقیقی نور
یسوع مسیح جو ہے وہ کیا ہے؟ حقیقی نور ہے، وہ حقیقی نور ہے۔ اور مسیح کو قبول کرنے کے سبب سے آگے لکھا دنیا نے اسے نہ پہچانا، وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اور خدا کے لیے یوحنا کے خط میں ہم پڑھتے ہیں خدا نور ہے، اور جو نور سے پیدا ہوا وہ کیا ہے؟ وہ نور ہے۔ ہمارا جو نور ہونا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ تشبیہی اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا نور ہونا استاری اعتبار سے بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارا نور ہونا جو ہے وہ خدا سے جو نور ہے اس سے پیدا ہونے کے سبب سے ہے۔ ہماری جو شرط ہے کہ ہم نور ہیں وہ اس سبب سے کہ ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں، اور مسیح جو ذات خدا، جو عین خدا کی ذات ہے، جو نور ہے، وہ ہم میں بسا ہوا ہے اور ہم مسیح میں لگائے گئے ہیں۔ مرقوم ہے اس طریقے سے کہ اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا، یہ زندگی ظاہر ہوئی، اور ہم اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی۔ تو وہ جو نور زندگی جو ہم پر ظاہر ہوئی ہے وہ باپ کے ساتھ تھی، باپ کی زندگی ہم پر ظاہر ہوئی، زندگی کے کلمے کو قبول کرنے کے سبب سے ہم کیا ہو گئے جی؟ نور ہو گئے۔ اور اسی سبب سے، زندگی کے سبب سے ہماری شراکت باپ اور بیٹے سے ہے، ہم باپ اور بیٹے کے جو ہے وہ نور کے سبب سے شریک ہو گئے۔ لکھا ہوا ہے، ایک حوالہ میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، افسیوں اور اس کا باب نمبر 5، افسیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے، اور تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خدا کو کیا پسند ہے، اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو۔ پہلے ہم کیا تھے؟ مسیح کو قبول کرنے سے پہلے لکھا ہے کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے، تم تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ یعنی نور کے فرزند ہونا، ہمارا جو نور ہونا ہے وہ فرزندیت پر ہے کہ ہم نور کے فرزند ہیں۔ فرزند کے اعتبار سے شرط یہ ہے کہ ہم نے جو ہے ہم نے اس کے فرزند، خدا کے فرزند، خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیاں ہونا ہے۔ خدا کے بیٹے بیٹیاں، خدا کے فرزند، وہ نور ہیں، وہ نور ہے۔ ایک فرق ہے جی، ایک فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ ہم جو نئے مخلوق ہیں ان میں اور جو پرانے مخلوق ہیں ان میں فرق ہے۔ ہم فرق روح ہیں، وہ فرق روح ہیں۔ ہم جو ہے وہ نور روح رکھتے ہیں، اور جنہوں نے یسوع کو قبول نہیں کیا ان کی روح نور نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے، یقین محکم ہے، اور یہ کتاب مقدس کہتی ہے، اور کلام کے اندر یہ چیز جو ہے یہ مرقوم ہے۔ یسوع نے یہ کہا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو، اور جب اس نے یہ کہا کہ تم دنیا کے نور ہو تو ہمیں جو ہے وہ پھر اب کیا کرنا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ نور کے فرزندوں کی طرح چلنا ہے، نور کے فرزندوں کی طرح۔ فرزندیت ہماری جو ہے وہ بنیاد ہے نور ہونے کی، کیونکہ ہمارا باپ، خدا باپ، آسمانی باپ وہ نور ہے، ہم جو اس کے فرزند ہیں وہ بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نور ہیں۔ اس لیے نور جو ہے وہ ہمیشہ تاریکی پر غالب آتا ہے، ہمیشہ نور تاریکی پر غالب آتا ہے، اور جو نور ہے وہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتا، نور ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ جہاں پر تاریکی ہے وہاں سے تاریکی کو بھگانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ کہ وہاں پہ نور چمکے۔ لکھا نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا، تاریکی وہاں سے کیا ہوتی ہے؟ بھاگ جاتی ہے۔ وہ گھرانے جہاں پر تاریکی ہے، وہ گھرانے جہاں پہ بدروہیں ہیں، بدروہوں کا قبضہ ہے، وہ زندگیاں جہاں پہ شیطان اور ابلیس کا قبضہ ہے،
آپ کی وہ خواہشیں، وہ رغبتیں جو آپ کو نہیں چھوڑتی ہیں، آپ کے کوئی گھرانے جو شیطان اور کے قبضے میں ہیں، جو تاریکی کے قبضے میں ہیں، اس کے تاریکی کو بھگانے کا جو ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ کیا ہے کہ نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور جب نور چمکتا ہے تو پھر تاریکی کیا ہوتی ہے، وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ وہ لوگ بعض ایسے میں نے دیکھے جو بدروحوں سے جو ہے وہ بچ نہیں پاتے ہیں۔ کیوں نہیں بچ پاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ تاریکی میں رہتے ہیں۔ ان کے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ نور کو قبول کر لیں، اور نور کو قبول کر کے نور ہو جائیں تو تاریکی وہاں سے کیا ہو جائے گی جی؟ تاریکی وہاں سے بھاگ جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، نور کو قبول کرنا بڑا ضروری ہے۔ نور کو قبول کرنے سے پہلے یاد رکھیں جی، توبہ کرنی ہوتی ہے۔ ہم جو ہے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کر کے ہم جو ہے وہ اسے قبول کرتے ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ نور کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے، اور نور کی بادشاہی میں جو آسمان کی بادشاہی ہے، اس بادشاہی میں داخل ہونے کا جو طریقہ ہے وہ ہے نئے سرے سے پیدا ہونا۔ نیکودیمس سے یہی کہا گیا، اسے یہ کہا گیا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ اور لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو بعض نہیں جانتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، جیسے نیکودیمس کہنے لگا کیا مجھے جو ہے وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ جانا ہوگا اور پھر نئے سرے سے پیدا ہوگا۔ جسم کے اعتبار سے پیدا ہونا نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ خدا سے پیدا ہونا ہے۔ خدا جو روح ہے، لکھا ہے جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے۔ اور جو روح سے پیدا ہوا روح کو تو جو ہے وہ لوگ نہیں جان پاتے۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ ہوا کہاں سے آتی ہے اور کدھر کو جاتی ہے، تو اس کی آواز سنتا اور نہیں جانتا کہ کہاں سے آتی ہے اور کدھر کو جاتی ہے۔ جو روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے، دنیا اس کو نہیں جان سکتی ہے۔ ہم جو بھیڑ میں چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے اندر اپنی روح میں نور ہیں، اور جنہوں نے یسوع کو قبول نہیں کیا وہ نور نہیں ہیں۔ اعتقاد رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے کہ ہم نور ہیں، اور جو مسیح کے نہیں ہیں، جنہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا وہ نور نہیں ہیں۔ اور آپ کے لیے جو خاص بات ہے، جو بڑی ایمان کی بات ہے، مسیحیت کو ہمیں سمجھنا ہے۔ مسیحیت نے ہمیں بنایا کیا ہے؟ ہم جو ہے وہ خدا سے پیدا ہونے کے سبب سے، زندگی کو کلمے کو قبول کرنے کے سبب سے، ٹھیک ہے، کلام کے غیر فانی تخم سے نئے سرے سے پیدا ہونے کے سبب سے کیا ہو گئے جی؟ نور ہو گئے۔ ہاللیلویا، نور ہو گئے۔ تو ناظرین، ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پر، اور بریک کے بعد میں پھر حاضر ہوتا ہوں، اور اسی ٹاپک کو ہم جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ خدا آپ کو برکت۔